وہ ایسا نہیں کر سکتا. میرے علاوہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مجھے کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ آج تو بیوٹیشن بھی مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ابھی تک کی آنے والی دلہنوں میں آپ سب سے زیادہ حسین ہیں. آپ کا شوہر تو آج آپ کو بخشے گا نہیں. پوری رات آپ کے حسن کے بھنور سے خود کو نکال ہی نہیں پائے گا. منہ دکھائی میں کوئی قیمتی چیز مانگ لینا، آج انکار نہیں کرے گا. آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے. شاید مجھے تکلیف دینے کے لیے حماد نے جھوٹ بولا ہو. گھر نہیں گیا ہوگا، باہر ہی ہوگا. ابھی آ جائے گا، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا. مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مرد مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا. میں خود کو تسلی دے رہی تھی مگر میری بے چینی بڑھ رہی تھی. تبھی فون پہ میسج کی ٹون بجی. میں نے واٹس ایپ کھولا تو سامنے حماد کے واٹس ایپ سے میسج آیا تھا. میں نے اپنے آنسو صاف کیے، واٹس ایپ کھولا تو ونس ویو میں ایک تصویر آئی تھی. میں نے اوپن کی تو دلہن بنی ہمنا حماد کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی. کافی نروس سی لگ رہی تھی. اس کا مطلب میرے سارے اندیشے، ساری تسلیاں جھوٹی ثابت ہوئیں. اس نے واقعی ہمنا کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اب وہ اسی کے پاس تھا. میں نے موبائل اٹھا کے زور سے دیوار پہ دے مارا. موبائل ٹوٹ چکا تھا. نہیں، میں زور سے چلائی. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میں ہمنا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے جان سے مار دوں گی. وہ ہوتی کون ہے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی؟ میں یوں چلا رہی تھی جیسے ہمنا مجھے سن رہی ہے یا حماد مجھے دیکھ رہا ہے. آئی ول کل یو ہمنا. تم مجھ سے حماد کو چھین نہیں سکتی. نہیں 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 نہیں، برداشت اب میرے بس کی بات نہیں. ڈریسنگ پہ اگر پرفیوم یا کانچ کی کوئی چیز ہوتی تو شاید میں توڑ چکی ہوتی. اس کمرے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی کانچ کا ایسا نہیں تھا جسے توڑ کے میں اپنا غصہ کم کر سکتی. میں زور زور سے چلا رہی تھی. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے. کیسے تم میری اجازت کے بغیر ہمنا سے نکاح کر سکتے ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اپنے زیورات اتار دیے، زمین پہ پھینک دیے. خود بھی گھٹنوں کے بل میں زمین پہ ہی بیٹھ کے رونے لگی. رو رو کے جب تھک گئی تو سامنے الماری کھولی. وہاں میرے کپڑے رکھے تھے. سب کے سب کاٹن کے سوٹ تھے، پوری شلوار قمیض. میں نے غصے سے الماری بند کر دی. میں کیوں پہنوں اس کی پسند؟ مجھے نہیں پہننے یہ کپڑے. میں نے نفرت سے سوچا اور پھر سے رونے لگی. اپنا میک اپ، اپنا آپ بہت بےمانی سا لگ رہا تھا. اس وقت وہ ہمنا کے قریب ہوگا، اس کی تعریف کر رہا ہوگا، اسے پیار کر رہا ہوگا. اسے آئی ہیٹ ہر، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی چڑیل. میں پھر غصے سے چلائی. مجھ سے شاید اپنی یہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں میرا بیگ پڑا تھا جو ایک دن پہلے میری والدہ نے حماد کے گھر بھجوایا تھا. اس میں میرے وہ کپڑے تھے جو میں نے خود اپنی پسند سے خریدے تھے. میں نے آنسو صاف کیے، اپنا بیگ اٹھا کے بمشکل بیڈ پہ رکھا. اسے کھولا تو سامنے ہی نائٹی دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ میں نے فرسٹ نائٹ پہننے کے لیے یہ خریدی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر دل میں آگ سی لگی. بہرحال میں نے ایک ٹراؤزر شرٹ نکالی اور واش روم میں جا کے شاور لے کے پہن لی. مارچ کا مہینہ تھا اور میں مارچ میں ہی اے سی آن کر کے سوتی تھی، اور یہاں پہ اے سی نہیں تھا. میں نے پنکھا فل اسپیڈ میں چلایا اور بیڈ پہ لیٹ گئی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا حماد حسین کہ تم اس کی سنگت میں رات گزار رہے ہو، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہی نہیں ہوں. مجھے صرف تمہیں اپنے سامنے جھکانا ہے اور وہ میں کر کے رہوں گی. میرے اندر پھر اسی مغرور عورت نے پھنکار کے کہا. میں سونے کی کوشش کرنے لگی. شاید تھکن کا احساس تھا یا شکست کا کہ میں خود کو نڈھال سا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں سو گئی. صبح کمرے میں گرمی کے احساس نے میری آنکھ کھلنے پہ مجھے مجبور کیا. میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. اف گرمی. میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی، شاور لینے چلی گئی. مجھے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا.
موبائل میں توڑ چکی تھی ورنہ اپنے باپ کو فون کرتی۔ دروازہ وہ گھٹیا انسان بند کر کے گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں ایک فریج تھا۔ میں نے کھولا تو ملک پیک، انڈے، بریڈ، جیم سب کچھ رکھا تھا۔ پانی کی ٹھنڈی بوتلیں بھی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے پانی پیا۔ اس کے بعد سوچنے لگی کہ کیا کھاؤں۔ کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ موبائل ہوتا تو آرڈر کر کے منگوا لیتی۔ میں نے جیم اور بریڈ نکالی۔ کچن میں گئی تو کچن تو صاف تھا مگر اس کے کیبنٹ بہت گندے تھے۔ دیکھ کے دل گھبرانے لگا۔ شیلف پہ کچھ شاپر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ کراکری کا سامان تھا۔ میں نے بس گلاس اور پلیٹ ہی نکالی، اسے دھویا اور جیم بریڈ لگا کے دودھ پی لیا۔ پھر لاؤنج میں ہی کھلنے والی گیلری میں چلی گئی مگر باہر دیکھا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ یہ ایک 3rd کلاس ایریا تھا، شاید بابائے آدم کے زمانے کی پرانی عمارتیں اور پرانے گھر تعمیر تھے۔ مین روڈ تھا اس لیے گاڑیوں کا بے ہنگم شور۔ اس پہ سبزی فروش، پھل فروش کی ریڑیاں اپنا پھل اور اپنی سبزی وہ زور زور سے ہانک لگاتے ہوئے بیچ رہے تھے۔ عورتوں اور مردوں کا رش، پیسوں پہ، ریٹ پہ بھاؤ تاؤ کرتی ہوئی عورتوں کی بحث نے میرا دماغ گھمایا۔ ارے خدا کا خوف کرو، ٹماٹر نہ ہو گئے سونے کا زیور ہو گیا۔ 400 روپے کلو ٹماٹر۔ ہم نے تو بھیا اپنی جوانی میں کبھی اتنی مہنگی سبزی نہ سنی، نہ خریدی، نہ پکائی۔ 70 سالہ خاتون منہ میں پان دبائے سبزی فروش سے جھگڑ رہی تھی۔ خالہ جی لینے ہیں تو بتاؤ، خالی خلی مگج ماری مت کرو۔ تمہاری تو عادت ہے 2 گھنٹے بحث کر کے بھی پاؤ بھر سبزی لینے کی۔ سبزی فروش والے کا کہنا تھا کہ وہ بھڑک اٹھی۔ ارے او کم بخت، دفع ہو یہاں سے، زبان کی تیزی مجھے مت دکھانا۔ ایک چھوڑ 1000 سبزی فروش کھڑے ہیں یہاں۔ ساتھ ہی پرانی کتابوں اور ردی والے نے ہانک لگانی شروع کی۔ مجھے لگا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اتنا شور۔ تبھی اسی عمارت کے نیچے رہنے والی خاتون نے نیچے ٹوکری لٹکائی۔ او سبزی والے بھائی، 1 کلو آلو اس ٹوکری میں ڈال دو، ساتھ میں ہری مرچ اور دھنیا، بس 20 روپے کا۔ دیکھو آلو داغی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ یوں چلا رہی تھی جیسے پتہ نہیں سبزی والا میلوں دور ہو۔ سامنے والی عمارت سے عورتیں منہ نکال کے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ ان کی مانی خیز نظریں اور منہ پہ رکھے ہاتھ، دبی مسکراہٹ دیکھ کے مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اسی وقت نیچے کھڑے چند آوارہ لڑکوں میں سے ایک نے سیٹی بجائی۔ میں نے نیچے دیکھا تو کمینہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی آنکھ ونک کر کے فلائنگ کس کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا مست مال ہے۔ منہ میں پان بھرا ہوا تھا، چہرے پہ خباثت ٹپک رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو احساس ہوا کہ میں نے جو آرام دہ شرٹ پہنی ہے اس کا گلا خاصا گہرا تھا۔ میں فوراً سے اندر آ گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیسی عجیب نظریں تھیں اس کی، آر پار کرنے والی۔ مجھے ابھی بھی اپنے وجود پہ چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی تک سیٹیوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ارے محترمہ، اندر کیوں چلی گئیں؟ ہمیں تو ایسے نظارے کبھی کبھی دیکھنے کو ہی ملتے ہیں، کچھ تو ہم غریبوں کا بھی خیال رکھو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو بھی مجھے سننی پڑے گی۔ اسی وقت نیچے سے حماد کی آواز مجھے سنائی دی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ شاید وہ اس لڑکے کی بات سن کے اس سے الجھ گیا تھا۔ میں بے ساختہ گیلری کی طرف بھاگی۔ نیچے دیکھا تو اس نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی طرف جھانکنے کی؟ وہ لڑکا بری طرح سے گھبرایا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگا، جب ایسے کپڑے پہن کے ایک عورت خود اپنے نظارے کروائے تو ہم جیسوں کی نظروں کا بے باک ہونا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کے پلٹ کے حماد نے گیلری کی طرف دیکھا جہاں میں کھڑی تھی، اور جن نظروں سے دیکھا پتہ نہیں کیوں میں پہلی بار اس کی نظروں سے خوف کھا کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آ گئی، باہر رکھے صوفے پہ بیٹھ کے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو بھی نظریں جھکا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہاری نظر اٹھی تو اٹھی کیسے؟ پھر لگا جیسے اس نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے میاں کیا کر رہے ہو؟
پہلے اپنی گھر کی عورت کو تو سمجھاؤ، یہ کوئی حلیہ ہے گیلری میں کھڑے ہونے کا؟ بہرحال میں نے پہلی بار ایسا سارا ماحول دیکھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ آج کے بعد اگر میرے گھر کی طرف کسی نے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھی تو اس کی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ میں صرف اس کی گرجدار آواز سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کا دروازہ کھلا۔ میں پتہ نہیں کیوں بڑی بری طرح سے گھبرائی۔ پہلی بار مجھے حماد سے خوف محسوس ہوا۔ بڑے غصے سے وہ اندر داخل ہوا، ہاتھ میں اپنا ٹوٹا ہوا چشمہ پکڑ رکھا تھا۔ شاید اس لڑکے کو مارنے کی وجہ سے وہ گر گیا تھا۔ آتے ہی اس نے سامنے رکھے ٹیبل پہ اپنا چشمہ پھینکا اور بڑی زور سے پھینکا۔ میں نے جان بوجھ کے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید ڈر گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس آیا، بڑی زور سے میرا بازو پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس حلیے میں گیلری میں کھڑا دیکھا تو یاد رکھنا، دوسرا لمحہ نہیں لگاؤں گا اور تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ کل تک تم کیا تھی کیا نہیں تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی کی آنکھوں کی تسکین کا سبب بنے۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ چلا کے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، نمبر کیوں بند جا رہا تھا تمہارا؟ اس نے جھٹکے سے میرا بازو چھوڑا۔ میں نے کہا وہ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے میری آواز پست ہوئی، شاید اس لیے کہ وہ بہت غصے میں تھا، ورنہ میں اس سے ڈرتی ورتی تو نہیں تھی، کل تک تو بالکل بھی نہیں تھی، مگر اس وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کیسے ٹوٹ گیا موبائل؟ مجھے گزشتہ رات پھر سے یاد آئی۔ بس ٹوٹ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ رہتے نا اپنی اسی نیک پروین کے ساتھ۔ میری بات سن کے کہنے لگا، اگر تم فون اٹھانے کی زحمت کر لیتی تو مجھے یہاں آنے کی نہ تو خواہش تھی اور نہ ہی تمنا۔ وہی جلا کٹا لہجہ اور انداز حزیمت سے بھرا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے نوال حماد صاحبہ کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ دیکھ لوں کہ خیر خیریت سے ہو یا میری جدائی میں مر ور گئی ہو۔ بڑی کاٹ تھی اس کی بات میں۔ میں نے کہا دیکھ لیا مجھے، افسوس ہو رہا ہوگا کہ زندہ کیوں، اتنی جلدی میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی وے جاؤ چائے بنا کے لاؤ میرے لیے۔ یہ کہہ کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ تمہاری ہمنا نے چائے بنا کے نہیں پلائی تمہیں؟ ایسے ہی بھیج دیا؟ میری جلن میرے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا وہ تو اپنے ہاتھوں سے پلانے کو تیار تھی، مگر میں نے سوچا کہ دوسری بیوی کو بھی موقع دیتا ہے۔ آخر میرے عشق میں اس نے اپنی جان تک ہتھیلی پہ رکھ لی تھی۔ میرے فراق میں رات بڑی مشکل سے کٹی ہوگی، اس لیے چائے تو اسی کے ساتھ پینی چاہیے۔ جاؤ شاباش، ایک کڑک چائے کا کپ بنا کے لاؤ۔ مجھے نہیں آتی چائے بنانی اور نہ ہی مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ میری بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ واٹ؟ پھر کھڑا ہو کے میرے سامنے آ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، میری محبت میں جان لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور چائے بنانا نہیں سیکھی۔ مجھے چائے سے عشق ہے محترمہ، اب میری خاطر چائے بنانا تو تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چائے کیسے بناتے ہیں۔ وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے کچن میں لے کے آیا۔ چھوڑو مجھے نہیں سیکھنا، مجھے اپنا موبائل دو، میں ڈیڈ سے کہہ کے ملازمہ گھر پہ بلوا لوں گی جو گھر کے کام کاج کر سکے اور کھانا بنا سکے۔ صبح بلیک کافی کے بجائے میں نے مجبوراً دودھ پیا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا کہ اب تم میری بیوی ہو، یہاں کوئی ملازمہ نہیں آئے گی، سب کچھ تم خود کرو گی۔ سامنے شیلف پہ رکھے برتنوں میں سے اس نے ایک چائے کی کیتلی نکالی اور مجھے پکڑائی۔ اسے دھو کے لاؤ، آج تمہیں چائے بنانا میں سکھاتا ہوں، نیکسٹ تم خود بناؤ گی۔ دیکھو میں یہ بحث نہیں پسند مجھے۔ اس نے میرے منہ پہ انگلی رکھ کے مجھے چپ کروایا۔ میں نے کیتلی دھوئی، چائے میں نے ہی بنائی تھی، مگر وہ میرے سر پہ کھڑا مجھے بتاتا رہا کہ مجھے کب چائے کی پتی ڈالنی ہے، کب چینی اور کب دودھ۔ چائے میں نے 2 کپ بنائی۔ چائے کا کپ لے کے وہ باہر آ گیا۔ میں نے اپنا بھی کپ لیا اور باہر صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔
موبائل کیسے ٹوٹا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ بس ٹوٹ گیا، میں نے بھی وہی جواب دیا۔ اوکے چلو ٹوٹ گیا ہوگا، بہرحال وہ موبائل تمہارے باپ کے پیسوں کا تھا، اس لیے تم اسے توڑو یا سنبھال کے رکھو وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ کل میں تمہیں اپنے پیسوں سے موبائل لا کے دوں گا، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور جب بھی میں کال کروں تم ریسیو کرو گی، ورنہ دوسری صورت میں مجھے تم سے سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ میں نے کہا کہ اب کون سا باتوں کے پھول جھڑ رہے ہیں تمہارے منہ سے؟ میری بات پہ کہنے لگا پھر تم؟ میں عمر اور رشتے دونوں میں تم سے بڑا ہوں، اور مجھے بدتمیز بیوی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ چائے کا خالی کپ وہ سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ چائے ختم کر کے کمرے میں آؤ، یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے چائے پی اور کپ ٹیبل پہ رکھ کے جب کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پہ دراز تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ارے ادھر آؤ نا، یہاں میرے پاس بیڈ پہ بیٹھو، تمہاری تو دلی مراد پوری ہوئی ہے، تم تو یہی چاہتی تھی نا۔ اس کا لہجہ اور لہجے میں چھپا طنز میری جان جلا کے رکھ گیا تھا۔ اتنی بے وقت نہیں ہوں میں کہ تم رات میں مجھے دلہن بنا چھوڑ کے چلے جاؤ، اور جب تمہارا دل چاہے تب تم نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی اتری۔ محبت تم نے کی ہے مجھ سے نوال، میں نے نہیں۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بولا۔ شادی بھی تمہاری منشا پہ ہوئی ہے، میں کیسے اپنی پہلی بیوی اور اپنی محبت کو چھوڑ کے تمہارے پاس آتا؟ اور سچ پوچھو تو میرا بالکل بھی دل نہیں تھا یہاں آنے کے لیے۔ اپنی پسندیدہ بیوی کو چھوڑ کے آنا میرے لیے بھی مشکل تھا، لیکن پھر سوچا کہ چلو اب تم نے اتنی قربانی دی ہے، موت کے منہ سے لڑ کے مجھے پایا ہے، تو چلو تمہیں بھی پیار کا موقع ملنا چاہیے۔ تمہارے سامنے ہوں، کر لو اپنا شوق پورا۔ وہ باہیں پھیلا کے بولا، جیسے چاہو مجھ سے پیار کر لو، تمہیں روکوں گا نہیں، ورنہ رات بھر اپنی دل عزیز بیوی سے جتنی تسکین پا چکا ہوں، اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے کہ تمہیں منہ بھی لگاؤں۔ مگر خیر، یہ کہہ کے اس نے گہری سانس لی، اور مجھے لگا جیسے اس نے مجھے ذلت کی اندھیری کھائی میں پھینکا ہو۔ دیکھو مجھے 2 گھنٹے کے بعد واپس جانا ہے، آج میرا ولیمہ ہے، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اور رات کو مجھے ہمنا کے پاس ہی جانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں مسٹر حماد کہ یوں بے وقت ہو کے تمہارے پاس آؤں اور تم اپنی سنگت کسی احسان کی طرح مجھے دو۔ تم جا سکتے ہو۔ میری بات پہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں نے منع نہیں کیا تمہیں۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آیا۔ ویسے تھینک یو سو مچ، پتہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں تمہاری حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور گیلری میں اس طرح سے کھڑی مت ہونا۔ اتنا شوق ہے تو پورے کپڑے بھی الماری میں موجود ہیں، وہ پہن لیا کرنا، ورنہ آج تو میں نے اس آوارہ لڑکے کا ہی منہ توڑا ہے۔ اگر اگلی بار تمہیں دیکھ کے کسی نے سیٹھی بجائی تو تمہارے رخسار پہ میری انگلیاں چھپی ہوئی نظر آئیں گی۔ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا کہ میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی۔ وہ واپس چلا گیا اور تالا لگا کے گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کلس کے رہ گئی تھی۔ اگلے روز اس نے مجھے فون بھی لا کے دے دیا۔ مجھے سوائے چائے کے اور کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے 2 دن میں نے بس چائے سے ہی پیٹ بھرا۔ گھر کی صفائی کی بھی عادت نہیں تھی، وہ بھی نہیں کی۔ بھوک لگتی تھی تو جیم کے ساتھ بریڈ کے سلائس کھا لیتی تھی۔ حماد روز آتا تھا روزمرہ کا سامان دینے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی دل جلانے والی بات کرنا، اور بس 1 گھنٹے کے لیے 1 کپ چائے پیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ پورا دن اکیلی تنہا رہ کے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایک بار میں نے موبائل میں سے دیکھ کے چکن بنایا جو اتفاقاً اچھا بن گیا۔ پورے 4 دن کے بعد میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ موم اور ڈیڈ بھی بہت یاد آ رہے تھے، اپنا بنگلہ یاد آ رہا تھا، احساس بھی ہو رہا تھا۔ لوازمات سے بھرے ٹیبل کو میں کتنی نخوت سے دیکھتی تھی۔ ہوٹلنگ کرنے کی مجھے عادت پڑ چکی تھی۔ پورا دن مجھے اس 1 گھنٹے کا انتظار ہوتا تھا جب حماد یہاں آتا تھا۔ آج گندے گھر کو دیکھ کے مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسی آتی تھی پورے گھر کی صفائی کی، مگر عادت نہیں تھی، اس لیے تھکن سے مجھے بخار ہو گیا۔
میں چاہ کے بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اٹھ کے اپنے لیے کچھ بناؤں۔ ہائے ہائے کر رہی تھی جب حماد گھر میں داخل ہوا۔ اکثر جب بھی وہ آتا تھا میں لاؤنج میں ہی ہوتی تھی۔ نوال، نوال کہاں ہو؟ وہ لاؤنج خالی دیکھ کے پکارنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسا بے حس شخص ہے جسے بس اپنی ایک ہی بیوی نظر آتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ مجھے دے کے سمجھتا ہے کہ فرض ادا کر دیا۔ میں کیوں کہوں اس سے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرے، میری تعریف کرے، مگر وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو تم آگے بڑھ کے جو چاہو کر لو، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں خود سے تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ میں کیوں جاتی اس کے پاس؟ میں کیوں اس کے آگے گروں؟ وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ مجھے بیڈ پہ بے حال دیکھ کے وہ تیز قدموں سے میرے پاس آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے رخ بدل لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ جاؤ یہاں سے، جب میں مر جاؤں نا تب آنا۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے رخسار پہ ہاتھ رکھا۔ شاید میری شکل پہ 12 بجے ہوئے اسے نظر آ گئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می، میں نے غصے سے کہا۔ اوکے، نہیں کرتا تمہیں ٹچ، مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ویسے۔ یہ بخار کیسے ہوا؟ میرا ہاتھ پکڑ کے میری نبض چیک کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر وہ غصے سے گھورتے ہوئے میری کلائی دوسرے ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمیز سے رہا کرو میرے ساتھ۔ تمہاری محبت ہوں میں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے صرف محبت کرتے ہیں، پیچھا نہیں چھڑواتے۔ اتنا تیز بخار نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں میڈیسن لا دیتا ہوں۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، اچھا ہے میں مر جاؤں، اچھی سزا مل رہی ہے مجھے میری محبت کی۔ اب میں اسے یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں نے اس سے محبت کی ہی نہیں تھی، بس ایک ضد تھی۔ کہنے لگا، ارے نہ بیگم صاحبہ، آپ کا یہ معمولی سا بخار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب سلیپنگ پلز کی ایک شیشی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکی تو یہ بخار کیا چیز ہے؟ مرو گی نہیں تم، زندہ ہی رہو گی۔ اینی وے، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کے آتا ہوں اور میڈیسن بھی لا دیتا ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے کچھ نہیں کھانا، میں چڑ چکی تھی اس طرح کی باتوں سے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو بریانی تھی۔ کہنے لگا، چلو شاباش کھاؤ اسے، پھر تمہیں میڈیسن دوں۔ بریانی دیکھ کے میری بھوک جاگ اٹھی۔ میں نے بریانی کھائی، پھر دوا بھی لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہاں ہمنا، بولو، سب خیریت ہے؟ نہیں آج نہیں آ سکتا میں، نوال کو فیور ہے، تم میرا انتظار مت کرنا، سو جانا، اور ہاں رات کو یاد سے دودھ پی لینا، میں سونے سے پہلے پوچھوں گا تم سے۔ اس نے اللہ حافظ کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں رہ لوں گی اکیلی۔ مجھے سزا دینا چاہتے ہو نا تو ٹھیک ہے، جو تم سے ہوتا ہے تم کرتے رہو، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا تھا، شٹ اپ، بدتمیزی پسند نہیں ہے مجھے۔ وہ تکیہ اٹھا کے باہر چلا گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ میرا جی تو چاہا کہ اس کا گریبان پکڑوں اور جھنجھوڑ کے رکھ دوں۔ کیا ہمنا کی باری میں بھی تکیہ اٹھا کے کمرے سے باہر چلا جاتا تھا؟ مگر میں کیوں کہتی؟ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کے لیٹ جائے، میرے قریب ہو۔ حالانکہ وہ تو میری محبت نہیں تھا، بس ضد تھا۔ میں کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتی، کبھی بائیں جانب۔ حماد، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ شاید نیند سے جاگا تھا، آدھی بند آنکھوں سے اندر آیا، جمائی ہاتھ سے روکتے ہوئے میرے پاس آیا، میری پیشانی کو چھو کے دیکھا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر سردی کیسے لگ سکتی ہے؟ سردی تو اس وقت لگتی ہے جب بخار بہت تیز ہو یا ملیریا ہو، ایسے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، میرے بہانے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے سچ میں سردی لگ رہی ہے۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے الماری کھولی، نیچے والے خانے میں سے موٹا سا کمبل نکال کے میرے اوپر اڑا دیا، بلکہ مجھ پہ اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ سردی کچھ کم ہوئی یا ایک اور کمبل بھی ڈال دوں تم پہ؟
بجائے میرے پاس لیٹنے کے وہ کمبل دے کے جا چکا تھا۔ میں نے کمبل اتار کے سائڈ پہ کیا اور غصے سے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں کیسا مرد تھا، مجھے دیکھ کے اسے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شاید وہ ہمنا سے بہت محبت کرتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، دل اگر کسی گدھی پہ آ جائے تو پری کیا چیز ہے۔ پتہ نہیں میں خود کو کیا سمجھتی تھی، مجھے اپنے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں سو چکی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب باہر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر ہمنا کی آواز آئی۔ کیسی ہے نوال؟ کیا ہوا ہے اسے حماد؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہیں منع کیا تھا میں نے کہ تم یہاں نہیں آؤ گی، مگر وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ شاید اس وقت مجھے ہلکی سی حرارت تھی، مگر وہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تم ناشتہ کرو پھر میڈیسن کھا کے آرام کرو۔ کتنی بار میں نے حماد سے کہا کہ آپ نوال کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ ایک حساس قسم کی لڑکی ہے، اسے گھر لے کے آئے، میں اس کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن خدا نوال، میں نے حماد سے بہت کہا تھا کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائے، لیکن اس نے ضد پکڑ لی کہ تم سے نکاح تبھی کرے گا جب میں اس سے نکاح کروں گی۔ وہ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی وضاحتیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسی عجیب لڑکی تھی، اسے مجھ سے جیلسی نہیں تھی۔ میرے بخار کا سن کے دوڑی چلی آئی، پھر میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی، پھر میرے لیے کھانے بنا بنا کے فریز کیے۔ میں اسے دیکھ کے حیران تھی، اس کے دل میں میرے لیے کوئی نفرت، کوئی عداوت نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں اس کے لیے کیسی سوچ رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں مصروف تھی۔ حماد شاید کہیں جا چکا تھا اور ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمنا، یہ تم کیوں کچن میں گھسی ہوئی ہو؟ باہر آؤ، ٹھیک ہے وہ اپنے لیے پکا سکتی ہے خود، تم اس کی ملازمہ نہیں ہو۔ یہ حماد شاید شروع سے ہی بے مروت اور خود غرض تھا، اسے تو خود میری تکلیف سے سروکار نہیں تھا، اور اگر ہمنا میرے لیے احساس کر رہی تھی تو اسے اس سے بھی تکلیف تھی۔ بہرحال رات کو وہ دونوں ہی واپس چلے گئے، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جو کچھ حماد میرے ساتھ کر رہا تھا، مجھے اس سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ہر بات میں طنز ہوتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس 1 گھنٹے کا بہت شدت سے انتظار ہوتا تھا جو اس نے یہاں گزارنا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں یہ چاہنے لگی تھی کہ وہ میرے قریب آئے، مجھ سے پیار کرے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، کہیں مجھے اس سے نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتی، میں نے خود ہی سے انکار کیا، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ مگر پھر اندر سے آواز آئی، تو کیا مجھے اس سے محبت؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے انکار پہ کوئی اندر تھا جو چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ نوال، تمہیں حماد سے محبت ہے، اور بہت شدید محبت ہے، تبھی تم بہت سی آسائشوں کے بغیر رہ رہی ہو۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ حماد تمہیں پیار کرے۔ مجھ پہ یہ انکشاف اب ہوا تھا کہ مجھے حماد سے سچ مچ کی محبت ہو سکتی ہے۔